بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی خبریں دیں، سرکار نے آگے دے دی، یا اللہ ڈائریکٹ بتا دیتا تھا محبوب یہ ہوگا، یا جبریل آ کے بتا دیتے تھے یہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں خود اتنی طاقت نہیں تھی کہ غیب کا پردہ چیر کر سرکار دیکھ سکیں، بس بتاتے تھے جبریل اور خدا، اور سرکار ہمیں بتا دیتے تھے۔ اب ہمیں بھی کئی غیب کی خبروں کا پتہ ہے، بل صراط ہوگا، میدان معاشر قائم ہوگا، قبر میں عذاب ہو، یہ پتہ ہے نا، لیکن ہم نے دیکھا تو نہیں ہے نا، ہمیں سرکار نے بتایا، سرکار کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس میں کون سے کمال کی بات ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ اب جواب بھی سنیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا بھی ہے، جبریل نے بھی آ کے بتایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آنکھوں میں اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ سرکار غیب کا پردہ چیر کر چیزوں کا مشاہدہ بھی فرما لیتے تھے۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو، ہمیں دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جس اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کی طاقت دی ہیں، اسی اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی غیب کا پردہ چیر کر دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ بس 4 یا 5 احادیث مبارکہ ہیں، وہ سن لیجیے اس موضوع پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ خیبر کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام کے کئی صحابہ آئے اور انہوں نے کہا فلاں شہید ہے، پھر کہا فلاں شہید ہے، بتاتے گئے جی فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو صحابہ نے کہا آقا یہ بھی شہید ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ شہید نہیں۔ کیوں؟ انی رأیتہ فی النار، میں نے تو اس کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ انی رأیتہ فی النار، یہ نہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا، اللہ نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ابھی جبریل آیا تھا اور جبریل نے مجھے خبر دی، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او عباء، میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے، ساتھ وجہ بھی بتا دی۔ ایک چادر کی چوری کے جرم میں اس نے ایک چادر چوری کی ہے، یا راوی کو شک ہے، سرکار نے فرمایا اس نے ایک عبا، لمبا کرتا، وہ چوری کیا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہاں؟ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 74، باب غلظ تحریم الغلول، یہ اور حدیث کا نمبر ہے 309۔ اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ سرکار کھڑے تھے خیبر کے میدان میں اور سرکار کی آنکھیں زمانے کا پردہ چیر کر جہنم کے اندر کا نظارہ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا، سرکار کو اللہ پہلے دکھا رہا تھا۔ حدیث نمبر 2 سن لیجیے۔
حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے ایک اونچے مکان پر جلوہ فرما ہوئے۔ اونچے مکان پر جلوہ فرما ہوئے تو فرمایا حل ترون ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، بے شک تمہارے گھروں میں فتنوں کے مقامات کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے بارش کے گرنے کا مقام، بارش آتی ہے نا اوپر سے وہ قطرہ آتا ہے تو جس جگہ وہ گرتا ہے وہ بارش کے گرنے کا مقام ہے۔ فرمایا جس طرح بارش کے گرنے کا مقام ہے اسی طرح تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کے گرنوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی فتنے گرے نہیں، ابھی مکانوں پہ داخل نہیں ہوئے فتنے، لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میں پہلے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 252، حدیث کا نمبر ہے 1878۔ اچھا، اب بارش کے قطروں کو دیکھو آپ، تو بارش کے قطرے کس طرح گرتے ہیں؟ ایک گرا، پھر پیچھے دوسرا گرا، پھر تیسرا گرا، یہ مسلسل گرتے ہیں نا بارش کے قطرے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے کئی گھروں میں فتنوں اور مصیبتوں کا مسلسل ظہور ہوگا، ایک فتنہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا۔ اب حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت، یہ بھی ایک فتنہ تھا نا۔ واقعہ حرہ، یہ بھی ایک واقعہ تھا نا، حرہ کا واقعہ، جب یزیدیوں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا تھا، پھر یزیدیوں کا مدینہ منورہ کے باشندوں کو قتل کرنا، ان کے مالوں کو لوٹنا، یزیدیوں نے مدینہ منورہ کی مستورات کی عصمت دری کی، یہ سب کچھ بار بار ہو رہا تھا نا، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں ان تمام فتنوں کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جبریل بھی بتاتا تھا، ٹھیک ہے اللہ کے بتائے کے بغیر ایک ذرے کا علم بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے، لیکن ہم اللہ کو بخیل بھی نہیں مانتے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا جواد ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ طاقت رکھ دی تھی کہ مستقبل کا پردہ چیر کر بھی ہونے والے واقعات کو دیکھ لیتے تھے۔ تیسری حدیث بھی سن لیجئے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس سے چند دن قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن باہر تشریف لائے، یعنی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، میدان احد پہنچے، وہاں شہدائے احد پر نبی کریم علیہ السلام نے پھر نماز جنازہ پڑھی۔ جب شہید ہوئے تھے اس وقت بھی جنازہ پڑھا، پھر 8 سال بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان پر جنازہ پڑھا۔
پھر سرکار تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی فارۃ لکم، میں تمہارے لیے تمہارا پیش رو ہوں۔ پہلے جب قافلے سفر کرتے تھے نا تو کچھ لوگ آگے جاتے تھے، جہاں پانی کا انتظام کرنا ہوتا تھا پانی کا انتظام کرتے تھے، کھانے کا انتظام کرنا ہوتا تھا کھانے کا انتظام کرتے تھے، یعنی جو بھی سفر سے پہلے چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا جا کے انتظام کرتے تھے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، یعنی میں پہلے جا کر نہ تمہارے لیے انتظام کروں گا۔ قربان جائیں رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر۔ ابھی ہم نے جانا ہے اور سرکار ہمارے لیے انتظام کرنے کے لیے پہلے تشریف لے گئے، تو ہمارے لیے اچھے انتظام کریں گے یا کیسا انتظام کریں گے؟ ہمیں بھی لوگ دعوتوں پر بلاتے ہیں، جلسوں پر بلاتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں یار میزبان کون ہے، تو کئی میزبانوں کے بارے علم ہوتا ہے، بڑا اچھا میزبان ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو سرکار نے ہمارا وہاں انتظام کرنا ہے تو میزبان کون ہے؟ اللہ کی عطا سے سرکار ہے نا۔ اور سرکار تو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور ساتھ فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارا گواہ ہوں۔ کیسے؟ ایک ہوتا ہے گواہی دیکھنا، ایک ہوتا ہے گواہی ادا کرنا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، تم میں سے کون کون گواہ ہے؟ آپ سارے۔ لیکن یہ گواہی کی ادائیگی نہیں، یہ ہے تحمل شہادت۔ ہاں جب ضرورت پڑے گی اس وقت جو گواہی دے گا اسے کیا کہیں گے؟ ادائے شہادت۔ فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں۔ دھیان سے سن لو میرے ساتھیوں، ہم سے اختلاف کرنے والوں، سرکار صحابہ سے کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے انا شہید علیکم، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اب تحمل شہادت کروں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی ادا فرماؤں گا۔ اور یہ سرکار نے آگے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی میرے دیکھنے میں گواہی دینے میں شک نہ کرے۔ کیوں؟ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، تم یہ سوچو گے مصطفیٰ تو قبر میں چلے گئے، یہ کیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ شک نہ کرنا، اس لیے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں اپنے حوض کو یہاں دیکھ رہا ہوں، اب میں دیکھ رہا ہوں۔ جو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کر اپنا حوض دیکھ سکتے ہیں تو کیا خیال ہے وہ نبی رحمت، وہ شفیع امت مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کہ ہم گنہگاروں کو نہیں دیکھ سکتے؟ سرکار فرماتے انی شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بن کے آیا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یہ نہ میرے بارے کہنا کہ میرے پلے شے کوئی نہیں، کیونکہ میں کئی مولوی صاحبان تقریر کرتے ہیں نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا سفید چھلکا ہوتا ہے نا، نبی اس کا بھی مالک نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، پوری زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔